اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 33ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے آغاز میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جسے آپ سکرین پہ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس حصے میں کہ الرجال قوامون علی النساء۔ اس کا آسان ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ اس کی دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہے کسی دوسرے پر فضیلت قرار دے، تو ہمیں اس معاملے میں اپنی زبان جو ہے وہ خاموش رکھنی چاہیے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے مردوں کو عورتوں پر قوام قرار دیا ہے۔ اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا خالق ہے، اس کا ہر حکم، ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام اور اپنے فیصلوں پر یقین اور ایمان نصیب فرمائے۔ سبق ہمارا چل رہا ہے جی مرکب تام جملہ اسمیہ میں مرکبات ناقصہ کا استعمال، اور یہ جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس حصے کو ہم لیکچر کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ انالائز بھی کریں گے، یعنی اس کے کچھ حصے کو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم اب تک یہ پڑھ چکے ہیں کہ 4 مرکبات ناقصہ میں سے 3 مرکبات ناقصہ، اور ان 3 مرکبات ناقصہ میں سے 2 مرکب ناقص، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی، جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ بھی استعمال ہوئے ہیں اور خبر کی جگہ بھی استعمال ہوئے ہیں، جبکہ ایک مرکب ناقص، مرکب اشاری، صرف مبتدا کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ اور پچھلے لیکچر میں ہم نے ان تینوں مرکبات ناقصہ کو استعمال کر کے لسان القرآن کتاب سے ایکسرسائز بھی سولو کی تھی۔ اب ہمارا ایک مرکب ناقص رہ گیا ہے جی، مرکب جاری۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ مرکب جاری جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں کس حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی بالکل ایک سادہ جملہ اسمیہ کی طرف، جس میں مبتدا اور خبر دونوں الفاظ جو ہیں وہ مفرد ہیں، یعنی سنگل ورڈ ہے۔ تو جملہ اسمیہ آپ سامنے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، زید جالسن۔ زید مبتدا ہے، مفرد ہے، جالسن خبر ہے، مفرد ہے۔ ترجمہ بہت آسان ہے، پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے، پھر خبر کا ترجمہ کریں گے، اور پھر آخر میں ہے کا لفظ لگا دیں گے، تو جملہ ہمارا ٹرانسلیٹ ہو جائے گا ان الفاظ میں، زید بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں اس جملے میں تھوڑا اضافہ کر رہا ہوں، میں خبر کے بعد ایک مرکب جاری استعمال کر رہا ہوں، اور وہ مرکب جاری فی المسجدی ہے۔ مرکب جاری آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگا کہ حروف جارہ اور مجرور اسماء کا مرکب جو ہے وہ مرکب جاری کہلاتا ہے۔ حروف جارہ کی کل تعداد بھی آپ کے علم میں ہوگی، پھر ہم نے جتنے حروف جارہ پڑھے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے، اور پھر وہ حروف جارہ جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ تو میں نے اس جملہ اسمیہ میں خبر کے بعد ایک مرکب جاری استعمال کیا ہے، فی المسجدی، اور یہ جو فی المسجدی مرکب جاری ہے یہ مجھے جملے میں خبر کے متعلق مزید انفارمیشن فراہم کر رہا ہے۔ یعنی پہلے میرا جملہ تھا جی زید جالسن، زید بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ زید کہاں بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے جواب میں خبر کے متعلق کچھ ایکسٹرا انفارمیشن پرووائڈ کی،
جو کہ مرکب جاری کی صورت میں تھی، اور وہ مرکب جاری ہے فی المسجد۔ اب میں اس جملے کا ترجمہ کرنا چاہوں تو پہلے میں مبتدا کا ترجمہ کروں گا، پھر میں اردو میں فی المسجد مرکب جاری کا ترجمہ کروں گا، پھر میں خبر کا ترجمہ کروں گا، اور پھر میں آخر میں ہے کا لفظ استعمال کروں گا۔ تو اردو میں ترجمہ کچھ یوں بنے گا، زید مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو مرکب جاری آپ نے دیکھا جملہ اسمیہ میں استعمال تو ہوا ہے، لیکن نہ تو ہم نے اسے مبتدا کی جگہ پہ استعمال کیا ہے، نہ ہی ہم نے اسے خبر کی جگہ پہ استعمال کیا ہے، بلکہ ہم نے اسے خبر کے بعد استعمال کیا ہے کچھ ایکسٹرا انفارمیشن دینے کے لیے، اور وہ ایکسٹرا انفارمیشن جو ہے وہ خبر کے بارے میں ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں استعمال تو ہوتا ہے، لیکن نہ تو وہ مبتدا کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، نہ وہ خبر کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، بلکہ وہ متعلق ہوتا ہے، اور زیادہ تر خبر کے متعلق ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں جملہ اسمیہ میں مزید کچھ انفارمیشن یہ مل رہی ہے کہ مبتدا اور خبر کے علاوہ ایک متعلق بھی آ رہا ہے۔ تو یہ متعلق جو ہے یہ عام طور پہ خبر کے متعلق ہوتا ہے، یعنی 99% یہ خبر کے متعلق ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کبھار یہ مبتدا کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے۔ تو اب میں اس جملہ اسمیہ کے اگر پارٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو کچھ یوں ہوں گے کہ زیدن مبتدا ہے، جالسن خبر ہے، اور فی المسجدی جو ہے یہ متعلق ہے۔ ہم اس کو متعلق ہی لکھیں گے، متعلق ہی کہیں گے۔ اگر ہم اسے متعلق خبر کہہ دینا تو پھر یہ آگے بھی جملہ فعلیہ میں بھی استعمال ہوگا، تو پھر وہ ایک ٹرمینالوجی آپ کے ذہن میں پکی ہو جائے گی، اور آپ جملہ فعلیہ میں بھی اسے متعلق خبر کہہ رہے ہوں گے، جو کہ وہاں پر متعلق خبر کہنا غلط ہوگا۔ تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے کہ یہ مبتدا کے متعلق ہے، خبر کے متعلق ہے، یا جملہ فعلیہ میں فعل کے متعلق ہے، یا کسی اور چیز کے متعلق ہے، ہم اس کے لیے صرف ایک ہی ٹرمینالوجی استعمال کر لیتے ہیں، وہ ہے متعلق۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو متعلق ہے، یعنی جس کے یہ متعلق ہوگا وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اس جار مجرور کے لیے، مرکب جاری کے لیے جو ٹرمینالوجی ہم استعمال کریں گے وہ ہوگی جی متعلق۔ تو جملہ اسمیہ میں ہم نے آج متعلق کا استعمال دیکھ لیا، اور وہ متعلق جو ہے زیادہ تر خبر کے ہی متعلق ہوتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار جملے ہم بنا سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک اور جملہ اسکرین پہ لکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ تو آپ ذرا نوٹ کریں، الصلاۃ مبتدا ہے، مبتدا آپ اسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ معرفہ ہے اور مرفوع ہے۔ خیرون خبر ہے، خبر آپ اسے کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ نکرہ مرفوع ہے۔ من النوم جار مجرور، یہ متعلق ہے، آپ اسے متعلق کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ مرکب جاری ہے، اور ہم نے آج ہی پڑھا ہے کہ مرکب جاری جو ہے جملہ اسمیہ میں متعلق کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہمارا جملہ یہ مکمل ہے، اور یہ وہ جملہ ہے جو آپ ہر صبح مؤذن کی اذان میں سنتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ ٹھیک ہے، تجوید کے رولز کے بغیر میں اسے پڑھ رہا ہوں۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے کہ پہلے آپ نے مبتدا کا ترجمہ کرنا ہے، پھر آپ نے متعلق کا ترجمہ کرنا ہے، پھر آپ نے خبر کا ترجمہ کرنا ہے، اور پھر آخر میں ہے یا ہیں یا ہوں کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کچھ ان الفاظ میں ہوگا کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اسی طرح کا ایک جملہ قرآن مجید میں ابلیس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا، تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب یہ ہے
کہ انا خیرم منہو. نوٹ کریں، انا مبتدا مرفوع معرفہ، خیرن خبر مرفوع نکرہ، منہو جار مجرور مرکب جاری متعلق. ترجمہ کریں گے پہلے مبتدا کا، پھر مرکب جاری کا، پھر خبر کا، اور پھر آخر میں لگائیں گے ہے، ہیں یا ہوں میں سے کوئی لفظ. تو اس نے کہا جی انا خیرم منہو، میں اس سے بہتر ہوں. اس کے بعد ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس میں ہم غور کرتے ہیں جی، متعلق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ حدیث ہے جی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. طلب الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، مضاف بنتا ہے، مرفوع ہے تو ظاہر بات ہے مبتدا بن رہا ہے، العلمی مجرور ہے، مضاف الیہ ہو گیا، گویا مرکب اضافی آپ کا مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. طلب العلمی کا ترجمہ ہے علم کی طلب. آگے ہے جی فریضۃ، نکرہ ہے، مرفوع ہے، خبر بن رہا ہے. اگر یہاں تک ہم اپنے جملے کو مکمل کر دیں تو ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ علم کی طلب فریضہ ہے. لیکن آگے ہمیں نظر آ رہا ہے ایک مرکب جاری علی کل مسلم. اب اس مرکب جاری کو ہم انالائز کرتے ہیں. علی حرف جر ہے جس کے بعد کل کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے، اور کل کا لفظ جو ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمیں یاد ہوگا کہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور اگلا اسم مسلمن مضاف الیہ ہے، مجرور ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کل کا مضاف الیہ جب نکرہ ہو تو پھر ترجمہ جو ہے اس مرکب اضافی کا ہر مضاف الیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی مضاف الیہ کی جگہ پر جو اسم ہوتا ہے ہر کے ساتھ اس اسم کو استعمال کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے. تو علی کل مسلمن کا ترجمہ ہم کریں گے ہر مسلمان پر. اب طلب العلمی مبتدا، فریضۃ خبر، علی کل مسلمن متعلق. ترجمہ کرتے ہوئے مبتدا پہلے، متعلق اس کے بعد، اور پھر خبر، اور پھر ہے یا ہیں یا ہوں کے لفظ. ترجمہ بنے گا جی علم کی طلب ہر مسلمان پر فریضہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جملہ اسمیہ میں مرکب جاری بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی حیثیت جو ہے وہ متعلق کی ہوتی ہے. اب ہم چلتے ہیں جی اس حصے کی طرف سورہ نساء کے جو میں نے آپ کے سامنے لیکچر کے آغاز میں تلاوت کیا ہے، اور اس میں سے بھی اتنا حصہ میں آپ کے سامنے انالائز کرتا ہوں کہ الرجال قوامون علی النساء. انالائز کرتے ہیں جی. الرجال معرفہ مرفوع مبتدا بن گیا، قوامون نکرہ مرفوع خبر بن گیا، علی النساء جار مجرور متعلق ہو گیا. ترجمہ کرتے ہوئے مبتدا پہلے، متعلق اس کے بعد، خبر اس کے بعد، اور آخر میں ہے، ہیں یا ہوں کے الفاظ میں سے کوئی لفظ. تو ترجمہ کریں گے ہم الرجال قوامون علی النساء کا مرد عورتوں پر قوام ہیں. تو الحمدللہ جو ٹاپک، جو کنسیپٹ میں آپ کو عربی گرامر کا سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اس کو میں الحمدللہ قرآن مجید سے بھی آپ کے سامنے پروف کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی چیز آپ پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید سے پروفڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ کیا صرف مرکب جاری ہی جملہ اسمیہ میں متعلق بنتا ہے، یا کوئی اور چیز بھی ایسی ہوتی ہے جو جملہ اسمیہ میں متعلق کے طور پر استعمال ہوتی ہے؟ تو یہاں میں آپ کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک اور چیز ہے، ایک اور کنسٹرکشن ہے جو جملہ اسمیہ میں متعلق کے طور پر استعمال ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے لیے کچھ الفاظ آپ کو سمجھنے ہوں گے. میں آپ کے سامنے اسکرین پہ کچھ الفاظ جو ہے وہ لکھ رہا ہوں. پہلا لفظ ہے جی تحت. ہم اردو میں بھی تحت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی انڈر کے لیے یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تحت کے معنی ہوتے ہیں نیچے. تحت کا اپوزٹ جو ہے وہ ہوتا ہے فوقہ. فوقہ کہتے ہیں اوپر کو، یعنی ابو کے لیے عربی زبان میں فوقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی امامہ.
امامہ کے معنی ہوتے ہیں سامنے، جسے ہم انگریزی میں ان فرنٹ آف کہتے ہیں، اور امامہ کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے خلفہ۔ خلفہ کے معنی ہیں پیچھے، جسے ہم انگریزی میں بیہائنڈ کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں بینہ۔ بینہ کے معنی ہیں درمیان، جسے ہم انگریزی میں بٹوین کہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو بیہائنڈ، ان فرنٹ آف، پھر اس کے بعد انڈر، اوور، بٹوین، یہ سب بھی انگریزی میں پریپوزیشنز ہیں، اور ہم نے عربی میں پریپوزیشنز کے لیے جو الفاظ پڑھے ہیں وہ حروف جارہ کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ والی پریپوزیشنز جو ہیں نا، یہ والی پریپوزیشن انگریزی کی، ان کو عربی زبان میں حروف جارہ کے ذریعے نہیں شو کیا جاتا، بلکہ انہیں عربی زبان میں اسماء کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اور ان اسماء کو ظروف کہتے ہیں۔ ظروف جمع ہے ظرف کی، اور ظرف عربی زبان میں اس لفظ کو کہا جاتا ہے، اس اسم کو کہا جاتا ہے جو وقت یا جگہ کا مفہوم دے، یعنی ایسا لفظ جو وقت کا بتا رہا ہو یا جگہ کا بتا رہا ہو، اس کو عربی گرامر میں ظرف کہتے ہیں۔ اور ظرف جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظرف زمان کہلاتا ہے، دوسرا ظرف مکان کہلاتا ہے۔ ظرف زمان وہ ظرف ہوتا ہے جو وقت کا مفہوم دیتا ہے، اور ظرف مکان وہ ظرف ہوتا ہے جو جگہ کا مفہوم دیتا ہے۔ اور ظرف زمان اور ظرف مکان کافی سارے ہیں، ان میں سے میں نے چند ظروف آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ 5 کی تعداد میں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ظرف ہیں یا ظروف ہیں، ان کے بارے میں ایک بات تو یہ نوٹ کریں کہ ظروف جو ہیں یہ عربی عبارت میں منصوب استعمال ہوتے ہیں، یعنی ظروف کا اعراب جو ہے وہ زیادہ تر منصوب استعمال ہوتا ہے، الا یہ کہ ان سے پہلے کوئی حرف جر لگ جائے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی بس آپ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ ظرف جو ہیں یہ عربی عبارت میں منصوب استعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ظرف زیادہ تر مرکب اضافی میں مضاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں اپنی اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہیں، نمبر 1 کہ ظرف منصوب ہوتا ہے، اور نمبر 2 ظرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے 5 ظرف رکھے ہیں، ظرف مکان یعنی تحتا نیچے، فوقا اوپر، امامہ سامنے، خلفہ پیچھے، بینہ درمیان میں، تو یہ 5 میں نے ظرف مکان آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ظرف مکان کو میں استعمال کر کے جملے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جی زید جالسن، زید بیٹھا ہوا ہے۔ اب مزید میں کہتا ہوں کہ زید جالسن تحت الشجرتی۔ اب ذرا نوٹ کریں، تحت الشجرتی، تحت ظرف ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ظرف منصوب ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو تحتا میں تا کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ظرف زیادہ تر مضاف ہوتے ہیں، تو آپ کو تحتا مضاف کے طور پر نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگلا اسم جو الشجرتی ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو تحت الشجرتی کا ترجمہ ہوگا درخت کے نیچے، درخت کے نیچے۔ تو اب یہ جو ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ استعمال ہوا ہے، یہ بھی اس جملہ اسمیہ میں بطور متعلق ہی استعمال ہوگا۔ یعنی بات میں یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ صرف مرکب جاری ہی جملہ اسمیہ میں متعلق کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ظرف بھی جملہ اسمیہ میں متعلق کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور ظرف کے حوالے سے 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ ظرف منصوب ہوتا ہے اور زیادہ تر مضاف ہو کر استعمال
ہوتا ہے۔ تو زید جالس تحت الشجرتی، ترجمہ اس کا کیسے کروں گا؟ ترجمہ کرنے کا طریقہ بالکل وہی ہے، پہلے مبتدا کا کروں گا، پھر متعلق کا کروں گا، پھر خبر کا کروں گا، اور پھر آخر میں ہے، ہیں یا ہوں کے الفاظ استعمال کروں گا۔ تو ترجمہ اس جملے کا کچھ یوں ہوگا، زید درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ تحت شجرتی کی بجائے امام المسجدی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ خلف البیتی بھی کہہ سکتے ہیں، گھر کے پیچھے۔ تو اس طرح یہ جو ظرف ہیں یہ بھی آپ جملہ اسمیہ میں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مرکب جاری اور ظرف جملہ اسمیہ میں متعلق کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو امید ہے یہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ دیکھیں، جملہ پھر ذہن میں تازہ کریں، اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ کہ زید جالس فی المسجد۔ اس میں زید مبتدا ہے، جالس خبر ہے، اور فی المسجد متعلق ہے، اور یہ متعلق کس کے ہے؟ خبر کے متعلق ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، اب اس جملے میں سے میں جو خبر ہے جالس اس کو ہائڈ کر دیتا ہوں، اس کو حذف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر سن لیجیے اچھی طرح، زید جالس فی المسجد میں زید مبتدا ہے، جالس خبر ہے، فی المسجد متعلق ہے۔ اس جملے میں سے خبر جالس جو ہے اسے میں ہائڈ کر رہا ہوں، تو اب جو آپ کے پاس جملے میں بچا ہے وہ ہے زید فی المسجد۔ کیا کیا بچا ہے؟ مبتدا بچا ہے اور متعلق بچا ہے۔ اگر آپ کے جملے میں خبر کو ہائڈ کرنے سے جملے کا مفہوم پھر بھی آپ کو کلیئر ہو جائے تو ایسے جملوں میں سے خبر کو ہائڈ کرنا جائز ہوتا ہے۔ پھر سن لیجیے یہ بات، وہ جملہ اسمیہ جس میں مبتدا، خبر اور متعلق ہوں، ان جملوں میں سے اگر ہم خبر کو ہائڈ کر دیں اور مبتدا اور متعلق مل کر جملے کا مفہوم پورا کر رہے ہوں، جملے کی بات سمجھ آ رہی ہو، تو ایسی صورت میں جملہ اسمیہ سے خبر کو ہائڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ زید جالس فی المسجد میں اگر میں جالسن کو ہائڈ کر دوں تو کیا زید اور فی المسجد یہ دو الفاظ مل کر میرے جملے کا مفہوم پورا کر رہے ہیں؟ تو بالکل کر رہے ہیں جی۔ دیکھیں، پہلے جب جملہ تھا زید جالس فی المسجد تو میں نے ترجمہ کیا تھا زید مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس میں سے میں نے جالسن کو جب ہائڈ کر دیا تو اب میں ترجمہ کروں گا زید مسجد میں ہے۔ اب صرف بیٹھا ہوا میں نے عربی میں بھی ہائڈ کیا، اردو میں بھی ہائڈ کیا، لیکن زید مسجد میں ہے بات پوری کر رہا ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ بعض مرتبہ جملہ اسمیہ میں خبر جو ہے وہ ہڈن ہوتی ہے، محذوف ہوتی ہے، اور خبر کی جگہ پر وہ جو متعلق ہوتا ہے وہ مفہوم پورا کر رہا ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں اس متعلق کو اب ہم قائم مقام خبر کہہ دیتے ہیں۔ یعنی خبر موجود نہیں ہوتی تو خبر کی غیر موجودگی میں ہم اس متعلق کو قائم مقام خبر کہہ دیتے ہیں، اور قائم مقام آپ کو پتہ ہے اصل کے قائم مقام ہی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس قائم مقام خبر کو خبر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو زید فی المسجد، اس کا اگر میں انالیسز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو میں کچھ یوں کہوں گا کہ زید مبتدا ہے، فی المسجد یہ قائم مقام خبر ہے۔ اصل میں یہ متعلق خبر تھا، لیکن خبر چونکہ موجود نہیں ہے تو خبر کی غیر موجودگی میں
یہ قائم مقام خبر ہو گیا، اور اس تکلف سے بچنے کے لیے ہم فی المسجدی کو خالی خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو زید فی المسجدی کے معنی ہوں گے زید مسجد میں ہے۔ اسی طرح آپ اس ظرف کو بھی قائم مقام خبر یا خبر کہہ سکتے ہیں، زید جالس تحت الشجرۃ۔ یہاں سے بھی اگر آپ جالس کو ہائڈ کریں تو تحت الشجرۃ جو ہے یہ مبتدا کے ساتھ مل کر مفہوم پورا کر رہا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں بن رہا ہے کہ زید درخت کے نیچے ہے۔ تو اس صورت میں بھی اس متعلق کو ہم قائم مقام خبر یا خبر کہہ سکتے ہیں، اور یہ اسلوب بھی آپ کو قرآن مجید میں بہت ملے گا۔ جیسے اس کی ایک موٹی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورۃ الفاتحہ کے شروع کے الفاظ پر آپ غور کریں، وہ ہیں جی الحمد للہ۔ اب دیکھیں الحمد مبتدا ہے، کیوں؟ معرفہ ہے، مرفوع ہے، اور للہ جار مجرور مرکب جاری ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں خبر موجود نہیں ہے، خبر موجود نہیں ہے، مبتدا اور متعلق جو ہیں یہ مل کر جملے کا مفہوم پورا کر رہے ہیں، اور ہم اس جملے کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کانسیپٹ بھی جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو بھی میں نے قرآن مجید سے ثابت کر دیا۔ تو یہ اسلوب بھی آپ کو قرآن مجید میں بہت زیادہ ملے گا۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ 4 مرکبات ناقصہ جو ہم نے مرکب تام میں استعمال کیے ہیں، ان میں سے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی مبتدا کی جگہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، خبر کی جگہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ مرکب اشاری صرف مبتدا کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں اصلاً تو متعلق کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن خبر کی غیر موجودگی میں اسے خبر کا درجہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو اب الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو گیا۔ ایسے بے شمار جملے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ خبر کو اسی جگہ پر ہائڈ کیا جاتا ہے جہاں پر مبتدا متعلق کے ساتھ مل کر بات سمجھانے پر قادر ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو خبر کو ہائڈ نہیں کیا جاتا۔ مثلاً اگر میں الصلاۃ خیر من النوم اس میں سے خبر کو ہائڈ کر دوں تو آپ دیکھیں مفہوم کلیئر نہیں ہوگا۔ مفہوم بنے گا جی نماز نیند سے ہے۔ اب یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں خبر ہائڈ نہیں ہوتی، خبر صرف وہاں پر ہائڈ ہوگی جہاں پر اس کے ہائڈ کرنے سے مفہوم جو ہے وہ کلیئر ہو رہا ہو، مفہوم سمجھ میں آ رہا ہو۔ اب ہم چلتے ہیں جی ذرا لسان القرآن کتاب کی ایکسرسائز کی طرف۔ صفحہ نمبر 94 پر آپ کے سامنے ایک مشق دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں۔ تو اس میں پہلا جملہ آپ کے سامنے لکھا ہے جی قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس جملے میں مبتدا کیا ہے، اس جملے میں خبر کیا ہے، اور اس جملے میں متعلق کیا ہے۔ تو قرآن مبتدا ہے جی، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ ہدایت ہے، تو ہدایت خبر ہوگی، اور تمام انسانوں کے لیے یہ متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اردو میں متعلق جو ہے وہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں بولا جاتا ہے، جبکہ عربی میں متعلق جو ہے وہ خبر کے بعد میں آتا ہے۔ تو اس کو ہم عربی میں کچھ یوں ٹرانسلیٹ کریں گے کہ القرآن ہدایۃ للناس، یا ہدایتن کے لیے ہم ہدن کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہدایتن اور ہدن ان دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ ہدن آپ کو 2 زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ وہ اسم ہے جو کہ مرفوع منصوب اور مجرور ایک طرح سے ہی لکھا اور بولا جاتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے جی کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ کتاب مبتدا بن گیا جی، ہدایت ہے خبر ہو گیا، اور متقیوں کے لیے متعلق ہو گیا۔ تو ٹرانسلیٹ ہم اس کو یوں کریں گے
کہ حاضل کتابو ہدن للمتقینا، اور قرآن مجید کا اسلوب اگر سامنے رکھیں تو ذالک الکتابو ہدل للمتقینا آپ کے سامنے جملہ آ جاتا ہے۔ تیسرا جملہ وہی ہے جو ہم نے کیا ہے، مرد عورتوں پر قوام ہے، اور الرجال قوامون علی النساء۔ چوتھا جملہ ہے جی نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ اور پانچواں جملہ ہے کہ محسن یعنی احسان کی روش اختیار کرنے والا خیر سے قریب اور شر سے دور ہوتا ہے۔ محسن مبتدا ہے، قریب ہوتا ہے اور دور ہوتا ہے، یہ دو خبریں خیر سے اور شر سے جو ہے یہ متعلق ہے۔ تو ٹرانسلیٹ کچھ ہم یوں کریں گے اس جملے کو کہ المحسن قریب من الخیری و بعید من الشر۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو الحمدللہ یہ ایکسرسائز بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور پھر اسی صفحے پر کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں جس میں خبر کو ہائڈ کیا گیا ہے اور متعلق کو اس کی جگہ پر استعمال کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ پہلا جملہ ہے جی زید مسجد میں ہے، زید فی المسجد، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، الحمدللہ۔ جنت متقیوں کے لیے ہے، الجنت للمتقین۔ جہنم کافروں کے لیے ہے، جہنم للکافرین۔ حیا ایمان میں سے ہے، الحیاء من الایمان۔ تمام انسان ایک بڑے خسارے میں ہیں، الانسان فی خسر۔ تو الحمدللہ جی یہ ٹاپک بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا، اور یوں ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ لسان القرآن 2024 کورس کے اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آج کا کنسیپٹ آپ کو 100% کلیئر ہونا چاہیے تاکہ ہم اگلے کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔